سعودی عرب اور عرب امارات کی یقین دہانیاں کام آئیں، نہ ہی سیکرٹری خزانہ کی منتیں۔ عالمی مالیاتی فنڈز نے معاہدے کی تاریخ دینے سے انکار کر دیا۔ واشنگٹن میں IMF حکام سے ملاقاتیں بے نتیجہ رہیں۔ پیٹرول کی قیمتیں اتنی بڑھائیں کہ عوام کی چیخیں نکل گئیں۔ ٹیکسز نے مہنگائی اتنی بڑھا دی کہ عام آدمی روٹی سے بھی ہمیں تنگ پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہم بڑے وہ تھے کہ جناب چلیں دونوں کنٹریز ایک دوسرے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اب یہ جو میٹنگ ہوگی اور ہمارے فورن منسٹر جا رہے ہیں، تو یہ کیا فورن منسٹر کا وزٹ سے پہلے ہی یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ اور یہ وزٹ اب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس میں یہ بھی آ رہا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انڈیا کی طرف سے اب یہ کہہ دیا جائے کہ بلاول بھٹو کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھارت سے میں لڑنے کے قابل نہیں ہوں، اور اپنی فوج کی توہین کرے، اس سے مورال ڈاؤن ہوتا ہے بارڈر پہ کھڑے ہوئے جوان کا، کہ ہمارے ٹینکوں کو زنگ لگا ہوا ہے، ہمارے میزائلوں کو ڈالنے کے لیے فیول نہیں ہے، ٹینکوں کے لیے ڈیزل نہیں ہے، بھارت سے ہم لڑ نہیں سکتے۔ مجھے ایسا نہیں لگتا کہ اس طرف سے کہا جائے گا، لیکن ہماری طرف سے کیا ہم چاہ رہے ہیں یہ کہ بلاول بھٹو وہاں پر فورن منسٹر جائیں؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ دونوں کنٹریز کے حالات بہتر ہوں؟ یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے، اور کہیں ہماری طرف سے تو سارے مشکل ترین فیصلے کر لیے لیکن IMF کو راضی نہیں کر پائے۔ ابھی چند روز پہلے ہی وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ تمام شرائط ہم پوری کر چکے، اب IMF کے پاس معاہدہ نہ کرنے کا کوئی بہانہ یا جواز موجود نہیں۔ پھر کیا؟ ہمارے سب سے بڑے دشمن ہم خود ہیں بھائی، اپنا دشمن کو پہچانو، تم خود اپنے دشمن ہو۔ IMF کی ہر شرط پر جی حضوری بھی کام نہ آئی۔ ڈالر چاہیے تو ابھی اور شرائط ماننا ہوں گی۔ IMF پیکج کے لیے واشنگٹن مذاکرات بے نتیجہ، پاکستان کو یقین دہانی نہ مل سکی۔ اقتصادی ساہوکار کے ان ڈو مور مطالبوں کے سامنے پاکستانی حکام بے بس نظر آ رہے ہیں۔ پیٹرول کی قیمتیں اتنی بڑھائیں کہ عوام کی چیخیں نکل گئیں۔ ٹیکسز نے مہنگائی اتنی بڑھا دی کہ عام آدمی روٹی سے بھی ہمیں تنگ پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سارے مشکل ترین فیصلے کر لیے لیکن IMF کو راضی نہیں کر پائے۔ ابھی چند روز پہلے ہی وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ تمام شرائط ہم پوری کر چکے، اب IMF کے پاس معاہدہ نہ کرنے کا کوئی بہانہ یا جواز موجود نہیں۔ پھر کیا؟ اسی روز IMF نے دوست ممالک کی فائنینسنگ گارنٹیز کے باوجود مزید ضمانتیں مانگ لی ہیں، جس پر پاکستان نے $3 ارب کی مزید فائنینسنگ کا پلان عالمی مالیاتی فنڈ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ یہاں پر یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ ماضی میں پاکستان کئی بار IMF پروگرامز میں رہ چکا ہے، تو اس بار پاکستان کے ساتھ اس قدر سختی کیوں کی جا رہی ہے؟ ایسے کون سے مطالبے ہیں جو IMF ہم سے منوانا چاہتا ہے جس پر ابھی تک پاکستان پورا نہیں اتر سکا؟ یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ موجودہ سیاسی عدم استحکام میں معاہدہ ہوگا بھی یا پھر نہیں؟ کیا پاکستان ڈو مور کے مطالبوں سے تنگ آ کر جاری قرض پروگرام سے بیک آؤٹ بھی کر سکتا ہے؟ اگر کسی وجہ سے سٹاف لیول معاہدہ نہیں ہو پاتا تو اس کے پاکستانی معیشت پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اور کیا اس صورتحال کے لیے پاکستانی گورنمنٹ تیار ہے؟ پاکستان بالکل اس وقت جو ہماری اکانومی ہے وہ جس شدت سے تباہی کا شکار ہے، اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے۔ آنے والے دنوں میں عید کے بعد جب یہ چھٹیاں کھلیں گی اور جو ہوگا پتہ نہیں ڈالر کہاں پہ جائے گا، کیونکہ آج کی تاریخ تک IMF نے پاکستان کے ساتھ سٹاف لیول ایگریمنٹ کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ خبریں انہوں نے چلائی ہیں کہ جی سعودی عرب سے 2 ارب مل گئے ہیں، UAE سے 1 ارب آ رہا ہے، کوئی پیسہ نہیں آیا ابھی تک۔ ان کی اگر کوئی بات ہوئی ہے تو وہ IMF سے ہوئی ہے۔ پاکستان کے خزانے میں کوئی نہ 2 ارب سعودی عرب سے آیا ہے، نہ 1 ارب ابھی UAE سے آیا ہے۔ یہ سب چیز ہوا میں ہے، ہو سکتا ہے آگے جا کے یہ آ جائے، لیکن آج تک سارا معاملہ ویسے کا ویسا ہے کہ ایک دوسرا ملک آپ کو ایسا پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے کہ آپ ہل نہیں سکتے۔ آپ اپنے ہمسایہ جدھر تیل کا سمندر ہے اس سے آپ تیل نہیں خریدتے، مگر آپ سمندر پار ہو کے جاتے ہیں کسی اور جگہ تیل خریدنا، اور آپ پہ ہمت نہیں ہے کہنے کے لیے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ کیا امریکہ میکسیکو بارڈر ٹریڈ کو ہم کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے، کہنے کی بات یہ، جب ان کو پتا ہے کہ آپ بزدل ہیں، یو آر اے کاورڈ،
آپ کھڑے نہیں ہو سکتے تو وہ پھر آپ کو بلی کریں گے نا. اسکول میں ہم لوگ جب ہوتے تھے مجھے پتا ہوتا تھا کہ پہلے دن اگر ایک بڑے آدمی کو آپ جا کے خوب ماریں وہ کہے گا پٹ بھی گیا مگر دیکھو بڑا دلیر لڑکا ہے یہ اس سے یہ مت ٹکر مت لو, ہی ڈزنٹ فیئر, ہی از فیئرلیس. بالکل, مگر کچھ نہیں. اب یہ دیکھیے انہوں نے بیرسٹر سیف نے کہا ان کی پالیسی کیا ہے ٹی ٹی پی کے, نہ انگیجمنٹ ہے نہ کینیٹک ایکشن ہے. دیر از نو پالیسی. وی آر, ہمارے بڑے سب سے بڑے دشمن ہم خود ہیں بھائی. اپنا دشمن کو پہچانو, تم خود اپنے دشمن ہو. بھارت سے میں لڑنے کے قابل نہیں ہوں اور اپنی فوج کی توہین کرے, اس سے morale ڈاؤن ہوتا ہے بارڈر پہ کھڑے ہوئے جوان کا کہ ہمارے ٹینکوں کو زنگ لگا ہوا ہے, ہمارے میزائلوں کو ڈالنے کے لیے فیول نہیں ہے, ٹینکوں کے لیے ڈیزل نہیں ہے, بھارت سے ہم لڑ نہیں سکتے. اور پھر ان کا morale سب سے زیادہ تب ڈاؤن ہوتا ہے جب آپ لائن آف کنٹرول پہ کھڑے جوان کو بتاتے ہیں کہ ہم نے کشمیر کا سودا کر دیا ہے. وہ وہاں جذبہ شہادت سے جاتا ہے, وہ وہاں بھارت کی گولی اپنے سینے پہ روکنے کے لیے جاتا ہے, اور آپ اسے بتاتے ہیں اب تم یہاں صرف پکنک منانے آئے ہو کیونکہ ہم نے بھارت سے کشمیر کا سودا کر دیا ہے, اب وہاں سے کوئی گولی نہیں آئے گی اور تمہارا شوق شہادت بھی پورا نہیں ہوگا. اس جوان کا morale تب ڈاؤن. بڑی ہی خوشی ہو رہی تھی ہمیں کہ چلیں عید کا ایک اچھا موقع آ رہا ہے, اور اسی کے ساتھ اچھی خبریں بھی ہمیں یہ ملی تھی کہ ہمارے فورن منسٹر بلاول بھٹو جا رہے ہیں ایس سی او میں اور وہاں پر میٹنگ اٹینڈ کریں گے. تو اس طریقے سے کیا وہ آئس بریک ہوگی, کیا ہم دونوں کنٹریز کے ریلیشنز کچھ بہت زیادہ نہیں تو کچھ تھوڑے بہت بہتر ہوں گے. لیکن کل رات سے جو ایک واقعے کی خبر چل رہی ہے اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ انفارچونیٹلی ہم اس پوائنٹ سے بھی پیچھے جا رہے ہیں کہ جہاں پر ہم اس وقت کھڑے ہیں. وجہ تو بی بی سی جو ہے وہ لکھ رہا ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ انڈین فوج کا کہنا ہے کہ شدت پسندوں کی جانب سے فوجی گاڑی پر جو ہے وہ حملہ کیا گیا ہے اور حملہ آور جو ہیں وہ بارش اور دھند کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہو گئے ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ یہ ڈیٹیلز ہیں کہ بھمبر گلی جو ہے وہ پاکستان سے ملکہ لائن آف کنٹرول جو ہے اس سے صرف 50 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے, اور پھر بھمبر گلی کے باٹا ڈوریاں گاؤں میں ہوا ہے یہ حملہ, یہ واقعہ, اور جو پونچھ اور راجوڑی کی جو مین روڈ ہے وہاں پر واقع ہے, وہاں پر ہے. اور بھی اس کی بہت ساری ڈیٹیلز اب میں آپ کو یہ سامنے رکھ کے دیتی ہوں کہ پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ اس پہ کیا کہنا ہے. اب پاکستان یہ کہہ رہا ہے, جو پبلش ہو رہا ہے جیو نیوز میرے سامنے ہے, کہ بھارت کی G20 اجلاس کی جو ہے وہ ممکنہ ناکامی کا ملبہ جو ہے وہ پاکستان پر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم بڑے وہ تھے کہ جناب چلیں دونوں کنٹریز ایک دوسرے کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور اب یہ جو میٹنگ ہوگی اور ہمارے فورن منسٹر جا رہے ہیں, تو یہ کیا فورن منسٹر کا وزٹ سے پہلے ہی یہ سب کچھ ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے ایسا, اور یہ وزٹ اب ہوگا یا نہیں ہوگا. اس میں یہ بھی آ رہا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انڈیا کی طرف سے اب یہ کہہ دیا جائے کہ بلاول بھٹو کے آنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے ایسا نہیں لگتا کہ اس طرف سے کہا جائے گا, لیکن ہماری طرف سے کیا ہم چاہ رہے ہیں یہ کہ بلاول بھٹو وہاں پر فورن منسٹر جائیں؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ دونوں کنٹریز کے حالات بہتر ہوں؟ یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے. اور کہیں ہماری طرف سے تو